Lala G. Voice. One of the best entertainment channel. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سی جھونپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ پہلے بھائی کی جو خاصیت تھی وہ پورے سمندر کو نگل سکتا تھا۔ دوسرے بھائی میں جو خاصیت تھی اس کے گردن لوہے کی۔ تیسرے میں یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنی ٹانگیں بہت دور تک پھیلا سکتا تھا۔ اور چوتھے میں یہ خاصیت تھی کہ اس کو آگ کچھ بھی نہیں کہتی تھی، آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ اور 5ویں بھائی گھنٹوں تک اپنی سانس کو روک سکتا تھا، اس میں یہ صلاحیت تھی۔ ہر صبح پہلا جو چینی تھا، 5 میں سے جو پہلا تھا، سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی بھی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئی۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر میں بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ چینی نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روزانہ پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسری کی جانب لپکتا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا جو چینی بھائی تھا اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے تھک گیا تھا، بس ہمت ہار گیا تھا، بے بس ہو گیا۔ اب وہ واپس آ جاؤ آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی۔ جب اس کو سزائے موت سنائی تو لڑکے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جج صاحب سے پوچھا، حضور والا کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا۔ جج نے کہا ہاں اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی۔ جو پہلا چینی بھائی تھا وہ خوشی خوشی اپنے گھر اور اپنی ماں سے ملا، لیکن وہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا جس کی گردن لوہے کی تھی۔ چونکہ ان پر تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، سب نے مشورہ کیا کہ ان کو جلا دیا جائے،
لیکن آخری اس پر بات ختم ہو گئی کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے، لیکن وہ اس کے لیے تیار کر سپاہی مجرم کو پکڑ کر لے آئے اور اس کی گردن شکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری، لیکن دوسرا چینی بھائی جو تھا وہ مسکرا کر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی، اس لیے تلوار نے اس کو کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہو گیا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرا جو چینی بھائی تھا جج کے پاس گیا۔ جناب والا، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ جج نے کہا، ہاں، یہ ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے۔ جج نے اجازت دے دی۔ دیتے ہوئے کہا، وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ لیکن اگلے دن ہی وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ تیسرا جو چینی بھائی تھا اس کو جیل واپس بھیج دیا، جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھی۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کی درمیان میں بیچ میں لے گئے، جہاں پانی گہرا تھا، اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئی کہ سمندر کی تہہ میں جا کے لگی اور وہ ڈوبنے سے بچی۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہیوں اور تمام گاؤں والوں کو آگ لگ گئی۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا کہ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے، جج نے کہا۔ جج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ لیکن ماں سے مل کر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا چینی بھائی واپس آیا۔ گاؤں والوں نے چونکہ چوک پر جمع ہو گئے تھے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا لاوا جمع کیا تھا، یعنی آگ لگا دی تھی جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، اور اس کو اس آگ میں دھکیل دیا۔ تو جب چینی اس آگ میں گرا، چوتھا چینی بھائی، تو وہ کہنے لگا کہ کتنا سکون مل رہا ہے۔ چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی، آگ اور تیز گرد۔ تو سپاہیوں نے کہا، آگ کو اور تیز کر دو۔ آگ کو اور تیز کیا گیا۔ لوگوں نے چلا کر سپاہیوں کو کہا اور انہوں نے آگ اور زیادہ تیز کر دی، لیکن اس کو اس میں مزہ آ رہا تھا۔ چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا کہ اس میں تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا۔ حضور والا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج اس بار بھی غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی چوتھا چینی بھائی دوڑا اپنے گھر گیا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں چینی بھائی آ گیا۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بند کوٹری میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے جلائی گئی اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹری میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات تجسس میں گاؤں والے کوٹری کی طرف
کوٹرے کی طرف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا باہر نکلا، کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنی سانس کو روک سکتا تھا۔ اس میں یہ خاصیت تھی، اس لیے بدبو سے انہیں نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی، لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تو گاؤں والوں نے جج کی اس بات سے اتفاق کی اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے۔ ان کی باقی زندگی ہنسی خوشی گزر گئی۔